Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال الله تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
الشاكرين. صدق اللہ العظیم. حمد اسم کی تعریف اس خالق مالک کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء، پیغمبروں اور رسول کا سلسلہ قائم کیا. انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اس ہادی رہبر رحمٰ نبی پر درود و سلام ہو جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین کا پیغام بن کر آئے، جو اسی ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العزت سے جانے. حضرات، مالک ارض و سما کا یہ قرآن آپ نے جو سنا ہے، پہلی آیت سورہ القلم کی ہے اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے. کیسا بنایا؟ اور آج جو ہماری گفتگو صرف انہی بات پر ہوگی. آپ سن رہے تھے کہ کام اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس سے وہ باتیں سنی گئیں جو اللہ اس کے رسول نے سننے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے وہ باتیں نہیں سننی چاہیے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. آنکھ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال بھی انسان کو اس قدر ہی صحیح کرنا چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے حضرت انسان، کیا تیرے پاس وہ وقت تجھے یاد نہیں ہے؟ ایک وقت تھا جب تو قابل ذکر نہ تھا، تیرا کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا، تجھے کوئی دیکھنے والا نہ تھا، تیرے رب کو تیرا علم تھا کہ تجھے دنیا میں آنا ہے، تجھے فلاں کے گھر پیدا ہونا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. بے شک میں ہی تیرا خالق ہوں، میں نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے ایک حقیر نطفہ سے، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تجھے جوانیاں بھی دی، تجھے بچپنے بھی دیے، تجھے بڑھاپا بھی دیا، اور دیکھنے کے لیے سمیعا بصیرا، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے میں نے آنکھیں دی ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو میری قدرت کے مناظر کو دیکھ کر، میری نعمتوں کو دیکھ کر میرا یا تو شکر کرتے، یا میری نعمتوں کو دیکھ کر میں شکری کرے گا تو میرا وہ بندہ بنے گا جس پر میں راضی نہیں ہوتا، جس سے میں اپنی رحمت کو، اپنی برکت کو چھین لیتا ہوں. حضرات عزیز وقار، میں نے پچھلے جمعہ کی بات کہی تھی، اسی بات سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. مالک ارض و سما فرماتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں جس کو میں نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، وہ قرآن اور حدیث کو نہیں دیکھتا، قرآن اور حدیث کو نہیں دیکھتا، حق بات کو نہیں دیکھتا، حق اور باطل میں فرق کرنا نہیں جانتا. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی ہوگا. جس کا دنیا میں آنکھیں دینے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود وہ قرآن اور حدیث کو نہ دیکھ سکا، وہ کل قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا، اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا. حضرت مالک ارض و سما پھر فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید سورہ اعراف ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. البتہ تحقیق میں نے جہنم کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے. بہت سارے انسان، بہت سارے جن
وہ جہنم کو ان سے میں بھروں گا، جہنم ان سے بھری جائے گی، بہت سارے جن اور بہت سارے انسان اللہ رب العزت جہنم میں داخل کریں گے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کے آثار کیا ہیں، کون ہیں وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ ہیں جن کو میں نے دل دیے تھے کہ اس دل سے وہ اپنا عقیدہ توحید سے اپنے دل کو منور کرتے، عقیدہ توحید رب پر یقین ان کے دل میں بیٹھ جاتا، وہ سمجھے نہیں ہیں، انہوں نے دل کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت جہنم میں پھینکیں گے، جن کو اللہ رب العزت نے آنکھیں دی تھی لیکن وہ حق بات کو پرکھ نہ سکے، قرآن اور حدیث کو پڑھ نہ سکے، شرک اور توحید میں فرق نہ کر سکے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو باقی جو سرانے دیے تھے سننے کے لیے، دیکھنے میں بظاہر کان نظر آتے تھے لیکن وہ حق بات کی صداقت اور حق بات کی سچائی کو وہ سن نہ سکے، برداشت نہ کر سکے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، مالک ارض و سما فرماتے ہیں یہی وہ ہیں جو چوپائے ہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم پھینکنا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غفلت کی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ چھوٹی سی غفلت، چھوٹی سی غلطی جس پر انسان تبصرہ کرتا ہے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر ایسی بات منہ سے کہہ بیٹھتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی انسان کو جہنم کا بازی بنا دیتی ہے۔ حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ارباز بن ساریہ اس حدیث کے راوی ہے۔ ارباز کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز پڑھائی ہے، ذات یوم ثم اکبر علینا، جس طرح امام اپنے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے، رسول کریم ہماری طرف منہ کر کے بیٹھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کیا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، ایسا باز کیا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے، ہم دیکھ تو چکے تھے رسول اللہ کو، اللہ ان کا دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے دیکھا تھا وہ خوش نصیب تھے، انہوں نے حق بات کو جانا تھا وہ خوش نصیب تھے، انہوں نے قرآن اور حدیث کو پہچانا تھا وہ خوش نصیب تھے۔ جب رسول اقتدار کی بات سنی تو ذرا وقت منہا العیون، جو آنکھوں کا اصل کام تھا انہوں نے شروع کر دیا، جو آنکھیں اللہ رب العزت کی نعمت تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی اور آپ کا بات سنتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے رہے، ہم اللہ کے رسول کو دیکھتے رہے، آپ ہمیں بات کرتے رہے، ہم سنتے رہے۔ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، یہ آنکھوں پر ہی اثر نہیں تھا بلکہ اس باز کا اثر ہمارے دل پر بھی تھا، ہمارے دل رقت میں آ گئے، ہمارے دل ٹہل گئے، ڈر گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انداز کرنے کا بیان بھی اعلیٰ بیان تھا۔ فقال قائل یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک نے کہنے والے نے کہہ دیا کان موعظۃ مودع، یہ تو ایسا باز لگتا ہے جیسا کوئی الوداعی باز کر رہا ہو، یہ ایسا باز لگتا ہے جیسا کوئی آخری نصیحت کر رہا ہو، بڑی پیار سے بڑے دھیمے انداز سے سمجھا رہا ہو، اور اتنا مؤثر بیان ہے، اتنی بڑی پیاری نصیحت ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہمارا دل رقت ملیز ہو چکا ہے، دل پانی ہو چکا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں، ہمیں آخری باز لگ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کھول کے میری بات کو سن لو، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ اے آنکھوں والو، اے کانوں والو، اے دل دماغ رکھنے والو، اے ضمیر زندہ رکھنے والو، میں تمہیں کہتا
تقوی اختیار کر لو، اپنی زندگی میں تقوی کی دولت کو لے آؤ۔ آج تقوی کا فقدان ہے، قوم اسی لیے تو پریشان ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، یہ آج میں تمہیں رسول کائنات کی وہ وصیت سنا رہا ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے رسول کائنات نے سنائی تھی اپنے صحابہ کرام کو۔ رسول کائنات نے پھر فرمایا والسمع والطاعہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، والسمع، ان کانوں سے سن لینا، والطاعہ، اطاعت کر لینا، جو سننا اس کو مان لینا۔ اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام تمہارا حبیب بن جائے، حبشی غلام تمہارا حاکم بن جائے، حبشی غلام تمہارا کالے رنگ والا غریب خاندان والا وہ آپ کا امام بن جائے، اس کی بات کو ماننا، اس کی بات کی پیروی کرنا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم بَعْدِي فَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ ہاں، میرے جانے کے بعد، میرے دنیا چھوڑ جانے کے بعد تم ان آنکھوں سے دیکھو گے، اس کائنات میں تمہیں اختلاف ہی اختلاف نظر آئے گا، تمہیں اختلاف ہی اختلاف نظر آئے گا، لڑائی جھگڑا فساد نظر آئے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ فَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ کے رسول جب ہم اختلاف کو دیکھیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو لازم کرنا۔ اختلافات ختم ہو جائیں گے، جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے، میری سنت کو لازم کرنا۔ آج اختلاف ہے گھروں میں، آج اختلاف ہے گزاروں میں، آج اختلاف ہے مدعا علماء میں، آج اختلاف ہے اسلام میں، آج اختلاف نماز میں ہے۔ اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ رسول کائنات کی اس نصیحت کو پلے میں باندھنے والوں، سننے والوں، پلے میں باندھ کر لے جانا۔ رسول کائنات نے فرمایا تم میری سنت کو لازم پکڑنا۔ تمسکوا وعزوا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑنا، جس طرح آپ کے نواجذ کہتے ہیں داروں کو، نواجذ جو پچھلی داریں ہیں انسان کی جو اللہ رب العزت نے دی، ان میں طاقت بڑی ہے، وہ چاہے تو ہڈیوں کو چبا سکتی ہے، پیس سکتی ہے۔ کہا کپڑے کو منہ میں رکھو اور نواجذ کے ساتھ اس طرح پیس دو، کھینچنے والا کھینچے بھی، توڑنے والا توڑے بھی، تو تیرا رشتہ سنت سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، تیرا رشتہ مصطفیٰ کے دامن سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، تیرا رشتہ حدیث مصطفیٰ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ علیکم بالنواجذ، اور رسول کائنات نے پھر فرمایا یہ اس کو توفیق ملتی ہے ایاکم المحدثات، جو محدثات یعنی بدعات سے بچتا ہے، جو دین میں نئی نئی بدعات جاری کی گئی ہیں ان سے جو بچ جاتا ہے اور سنت پر عمل کر لیتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ قائم رہتا ہے اور اللہ اس کو استقامت کی بھی توفیق دیتا ہے۔ حضرات، آج میرے معاشرے میں سنت کی کمی ہے، بدعت کا بڑھانا ہے، بدعت عام ہے، سنت کم ہے۔ وہ اہل حدیث ہوں، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ جس مرضی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے اس کے پاس تمہیں سنت بہت کم دکھائی دے گی۔ سنت کے مطابق اس کی زندگی تمہیں نظر نہیں آئے گی، آئے گی اس کی زندگی میں رواج ہوں گے، بدعات ہوگی، رسمیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حق کو اٹھا دیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا بیانیہ جو آپ نے اپنی زندگی میں دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم اختلافات کو دیکھو گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کا تارا، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس قدر اس بات پہ عمل کیا۔ میں آپ کو بات سمجھانے والا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جن کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس بات کو پلے میں باندھ کر اس اختلاف کو نپٹایا تھا جو آج کے دن 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام میں نظر آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کھڑے ہوئے
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، کہا میں اپنی آنکھوں سے اختلاف دیکھ رہا ہوں اور اس اختلاف کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کون کہتا ہے؟ رب العالمین کے خاص فیصلے کے سامنے کون کھڑے ہونے کی جرات کرتا ہے؟ رب کا فیصلہ ہے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ وقت کا امام ہو، وہ وقت کا محدث ہو، جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا فقد مات۔ آج کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، رسول کائنات دنیا سے رحلت فرما چکے تھے، آپ دنیا سے ظاہر دنیا سے جا چکے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے غم کی حالت بہت زیادہ تھی، صحابہ کرام پر غم ٹوٹ چکے تھے، آنکھوں میں ان کے آنسو تھے، اور اس اختلاف کو مٹانے کے لیے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جناب ابو بکر صدیق آئے اور کہا لوگوں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد من کان منکم یعبد محمدا، جو تم میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا فقد مات، فإن محمدا فقد مات، فإن محمدا فقد مات، تاکہ دنیا سے پیارے رسول رحمت فرما گئے ہیں، دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ فإن محمدا فقد مات ومن كان منكم يعبد الله، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو تم میں سے اللہ کو پوجتا ہے، جو تم میں سے اللہ کے سامنے سجدے اور رکوع اور سجود کرتا ہے، تحقیق فإن الله حي لا يموت، وہ ایک ایسی ذات ہے جو زندہ ہے، لا يموت، اس کو موت نہیں ہے، اس کو عمر نہیں ہے، اس کو نیند نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو، وہ حج ہے اور وہ قیوم ہے۔ ابھی تک یہ سناٹا چھایا، سبھی خاموش ہوئے، کہنے والے بھی خاموش ہوئے، کہا ابو بکر خلیفہ ہیں، رسول کے بعد نے انہوں کو جہاں مقام بنایا تھا، اپنا نائب امام بنایا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز پڑھائے، ہمارا امیر ہے، ہم اس کی بات تو سنیں، یہ کہتا کیا ہے؟ کہا ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، تو کہتے ہیں میری بات نہ مانو، تم اس اللہ کی بات مانو جس کا پیغام میں سنایا جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ وہ جملے نکلے جو آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، آیت نمبر 144 ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ تو رسول تھے، اے موت اسے نہیں چھوڑ دیے، چن چن کے کلیاں توڑ دیے، اتو گلے ہو گئے جڑے ہی، کئیاں ہتھیں پت توڑے ہی، رکھ یاد کبردیاں کندہ ہوں، رکھ یاد کفن دیا بندہ ہوں، پانی چند جلدے جی گئے نہیں، پھر موت پیادہ کی گئے نہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ سے پہلے پیغمبر خلیل اللہ آئے، پیغمبر کریم اللہ آئے،
پیغمبر عیسیٰ روح اللہ آئے یا جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں یہ سارے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اور آپ بھی چلے جائیں گے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مِّن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اور ایک مقام پر عطا فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ فَهُمْ خَالِدُونَ. کیا یہ سمجھ رکھے ہیں؟ ان کو سمجھا دو، ان کو بتا دو اے پیارے پیغمبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کو زندگی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا جینا نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے. آپ آئے، آپ سے پہلے آپ کے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، آپ جائیں گے، آپ کے بیٹے اور پوتے بھی دنیا سے چلے آئیں گے. ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کی انسان کو تیاری کرنی چاہیے. حضرات ابھی یہ خطبہ پڑھا ہی تھا تو 12 ربیع الاول کا اعتراف کرنے والے 12 ربیع الاول کو جو ان کی حالت ہے اور جو ہماری حالت ہے اس کو بھی ذرا چیک کیجیے. وہ 12 ربیع الاول رو کر منا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں یہ الفاظ تھے یا جب ایک بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے، جب ایک بیٹی کو پیار کرنے والا، ایک بیٹی کے ساتھ پیار اور محبت کی زندگی بسر کرنے والا دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، اس بیٹی کے دل کی کیفیت اور اس کی آنکھوں کا حال آپ کے سامنے ہے. آنکھوں سے آنسو تب ہی نکلتے ہیں جب کسی کی دار مخالفت کا وقت ہو، جب دل پہ چوٹ لگے یا دل میں غم آ جائے یا کسی کی جدائی کا وقت آ جائے. فاطمہ الزہرا جو جنت کی خاتون ہے، جنت کی شہزادی ہے، حسن و حسین کی اماں جان ہے، یہ رو رہی ہے. مشن رسول کو اپناؤ، حرام جشن نہ مناؤ. یا ابا ہے ابا جان، آپ نے اللہ کی آواز کے ذریعے کہہ دیا ہے ابا جان آپ ہی ہیں جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. ہے ابا جان کاش میں حضرت جبریل کو آپ کی موت کا پیغام دے دی کہ آپ کے پاس میرا بابا دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بہت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے. اس پیغام کے بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی ہو، موت کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا، موت کے سامنے وہ رک نہیں سکتا. موت ایک ایسا جان ہے جس کو ہر جان نے پیا ہے. کل کی بات ہے، میرے پڑوس میں رہنے والا اور ہماری سب کی چوری کاری کرنے والا جس کا نام محمود خان ہے، دنیا میں چلا گیا. میں اور آپ نے بھی چلے جانا ہے. اختلاف کس بات کا ہے، رونا کس بات کا ہے، موت کا ہے، لڑائی اور جھگڑا اور فساد کس بات کا ہے. اللہ رب العزت کے فیصلے کے سامنے رکنا نہیں چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ رسول کریم کی اس وصیت کو یاد رکھنا چاہیے. اس بات سن لے وَلَقَاءَ رسول مان لے. اللہ مجھے سننے کی عادت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اطاعت اور فرما برداری کرنے کی عادت ڈال دے. میرے اندر اطاعت اور فرما برداری کی بہت کم ہے. سنی سنائی باتیں سننے والے ہم ہیں، اور دنیا کی دکھائی جانے والی باتوں میں صرف نظر ٹکانے جمانے والے ہم ہیں. قرآن اور حدیث پر نظر جمانے اور ٹکانے والے بہت کم ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف ختم ہوگا. پھر اختلاف ہوا، کہتے ہیں رسول کے نام پر جنازہ، رسول کے نام کی تدفین، رسول کے نام کو کفن دفن کہا. ہاں رسول کے نام سے سنا تھا جس جگہ پہ رسول دنیا سے جائے اسی جگہ کو دفن کیا جاتا ہے. اور کہنے والی کہتی ہے آپ کا دل کس طرح آپ کے دل میں گوارا کیا کہ آپ اللہ کے رسول کے اوپر جذبے خاکی کے اوپر جذبے عطا کے اوپر آپ مٹی کا ہے. اور کہنے والی مجھے کہتی ہے آج مجھے اس بات کا اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 12 ربیع الاول کو آج سے 1400 سال پہلے سلسلہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اللہ جب بھی کوئی قوم میں، جب بھی کوئی امت کے اختلاف اور اختلاف میں
کیا کریں گے؟ آج وہ وحی کا قصہ کب ہے؟ ہاں دنیا سے اللہ کے رسول کی ذات لے کے شریعت باقی ہے، شریعت آج بھی زندہ ہے، حدیث آج بھی زندہ ہے، سنت آج بھی زندہ ہے۔ آج میرا اعتراف ہوتا ہے دنیا کے کسی موڑ پہ، زندگی کے کسی موڑ پہ، حدیث سے لے کر جا کر ایسے جب تک اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمیں سبق ملتا ہے، پیغام ملتا ہے کہ تجھے کسی بات کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو سیرت رسول کا مطالعہ ضرور کرنا، سیرت رسول سے تمہیں حال ضرور مل جائے گا۔ اللہ نے دوستوں کو ایک بڑی سے انسانوں کو دنیا میں عبرت کا نشان بنانے کو میرے رسول کی مخالفت کرنے والے اور گستاخی کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ اللہ ہم سب کو اللہ رسول کی بات ماننے والا بنائے۔ قرآن ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے آنکھیں دی تھی حق دیکھتے دیکھتے، اب یہ حق دیکھتا نہیں ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح بتانے کے بعد، اور ایسے لوگوں کی پیروی کرتا ہے جو رائے حق سے منحرف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میں نے ان کا منہ پھیر دیا ہے جو انہوں نے قرآن اور حدیث سے دیا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو دیا ہے، میں نے ان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ سب سے بری جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یہ ظالم اپنے پوروں کو کاٹتا پہ کھاتے یا الذین اطاعوا اللہ واطاعوا الرسول، اے کاش اللہ اس کے رسول کی پیروی کر جاتا اور اس کی سنت پہ عمل کر جاتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آنکھوں کا جو استعمال ہے، ان آنکھوں کا جو کرنے کا کام ہے، اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين،
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها يحيى فأفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلى العالمين मेरे तमाम कबीरा से गुनाहों को माफ फरमाना वलेकिन तमाम ज़ाहिरी बाकी गलतियों से दरगुजर फरमाना या रहमान या रहीम उम्मत मुस्लिमा के हाल में फरमाना या आलमीन जितने भी परेशान हैं ज़ात की परेशानी को दूर फरमाना अल्लाह की औलाद की वजह से परेशान है कोई घर बार की वजह से परेशान है कोई कर्जे की वजह से परेशान कोई बीमारी की वजह से परेशान है अल्लाह कोई जिस वजह से भी परेशान है सब परेशानी अल्लाह जितने दुख दर्द के अंदर मुब्तला हैं मलाइकी सब के दुख दूर फरमा मलाइकी जितने जरूरतमंद हैं अल्लाह सब की जरूरियात को पूरा फरमा सबकी हालात को पूरा फरमा या रहमान या रहीम हमारे जितने भी बीमार हैं नमाजी हजरात या नमाजी अल्लाह जो कहीं जहाँ कहीं भी कोई मरीज है अल्लाह सबको उसकी पूरी लंबी जिंदगी अता फरमा मलाइकी बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह नेक औलाद अता फरमा जिनके पास है अल्लाह को नेक बना वले करीम जो सुना है अल्लाह से अमल करने की तौफीक अता फरमा अपनी आंखों की हिफाजत करने वाला बना जो आंखों के करने के काम है अल्लाह को करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह पूरी चीजों की तरफ निगाह करने से बचा दे शैतान के शर से बचा दे दुनिया के शर से बचा दुनिया की फितनों से महफूज फरमा اللهم اكفني بما شئت وقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد
محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. چھوٹے